والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هو إله في السماء وفي الأرض وهو العليم الخبير. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب التعبیر اس کے بعد تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح اسی طرح صحیح بخاری ہی کی کتاب الجنائز باب ما قیل فی اولاد المشرکین ان دو جگہوں پر تفصیل کے ساتھ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری ہی میں باقی 8 مقامات کے ساتھ پر اختصار کے ساتھ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی کتاب الرؤیا اس کا باب رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابی رسول سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کی. حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب نماز پڑھ لیتے، صبح کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جاتے تو آپ اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر لیتے تھے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، اپنے صحابہ سے یہ سوال کیا کرتے تھے، هل رأى احد منکم من رؤیا، کہ کیا تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا؟ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا قصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا وہ خواب بیان کر دیتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کا خواب سن کر فرماتے تھے ما شاء اللہ۔ کہتے ہیں کہ حسب معمول فسألنا یوما، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ آج کی رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ہم نے جواباً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنی رأیت اللیلۃ رجلین، لیکن میں نے آج کی رات ایک خواب دیکھا ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس دو آدمی آئے۔ اب اس حدیث کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ایک نبی اور رسول کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور وہ دین کے اندر حجت ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے، اور وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ تعالی مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے اپنے انبیاء اور رسولوں کے اوپر وحی کرتا ہے، انہی میں سے ایک طریقہ خواب کا بھی ہے۔ تو نبی اور رسول کا خواب نہ صرف سچا ہوتا ہے بلکہ وحی ہوتا ہے، بلکہ دین کا حصہ ہوتا ہے، اور نبی اور رسول کے علاوہ کوئی امتی کتنا بھی افضل کیوں نہ ہو، اس کا خواب کبھی بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کسی بھی صورت میں ایک نبی اور رسول کے سوا وہ کتنا ہی بزرگ اور اللہ کی مقرب شخصیت کیوں نہ ہو، اس کا خواب دین کے اندر حجت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر میرے پاس دو آدمی آئے، اور دونوں نے آ کر مجھے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے انہوں نے کہا، اور مجھے وہ لے کر آپ فرماتے ہیں ایک مقدس سرزمین کی طرف لے کر گئے۔ چلتے چلتے اچانک میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ انا اتینا علی رجل مستجع،
ہم ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو زمین کے اوپر لیٹا ہوا تھا. وَإِذَا آخَرُ عَلَيْهِ قَائِمٌ, دوسرا آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. جو آدمی کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ کے اندر ایک بھاری سا پتھر اور بھاری سی چٹان تھی, اور وہ بھاری سا پتھر اور بھاری سی چٹان لے کر نیچے مارنے کے لیے جھک رہا تھا اس بندے کے سر کے اوپر جو نیچے سویا ہوا تھا. اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ بھاری پتھر اس کے سر پر دے مارا, جس کی وجہ سے فَيُطْلَقُ رَأْسُهُ, وہ جو نیچے سویا ہوا تھا اس کا سر ریزہ ریزہ ہو گیا, اور جو پتھر اس نے مارا تھا وہ پتھر لڑھک کر دور جا گرا. مارنے والا شخص اس پتھر کے پیچھے پیچھے چلا گیا. اس پتھر کو لے کر جب واپس آیا, جس کو مارا گیا تھا اس کا سر دوبارہ سے سلامت ہو چکا تھا. وہ اس کو پھر مار رہا تھا. اپنے اس عمل کو مسلسل بغیر کسی وقفے کے دہرا رہا تھا. میں نے سوال کیا ان دونوں سے, فَقُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ, میں نے ان دونوں سے پوچھا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, مَا هَذَانِ, یہ دونوں بندے کون ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے, یہ جو سویا ہوا ہے اور یہ جو اس کو مار رہا ہے, جس کو مارا جا رہا ہے تو کیوں مارا جا رہا ہے, اور جو مار رہا ہے کس جرم کی بنا پر اس کو مار رہا ہے, یہ دونوں کون ہیں؟ تو مجھے کہا گیا, قال علی, دونوں نے کہا, انطلق انطلق, اے رسول, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خاموشی کے ساتھ ہمارے ساتھ آگے چلیے, آگے کو بڑھیے. فرماتے ہیں جب چلتے چلتے ہم تھوڑا سا آگے گئے تو اچانک اس سے بھی بھیانک ایک اور منظر دیکھنے کو ملا. میں کیا دیکھتا ہوں, فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَجْعٍ عَلَى قَفَاهُ, اچانک دیکھا ایک بندہ اپنی اس گدی کے بل زمین پر لیٹا ہوا ہے. وَإِذَا آخَرْ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ, دوسرا بندہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ہاتھ کے اندر لوہے کی ایک کنڈی ہے, لوہے کا ایک تیز دھار آلہ ہے کہ جس کا سر اس طرح سے مڑا ہوا ہے. میں نے کیا دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں لوہے کی کنڈی تھی وہ نیچے بیٹھا, نیچے کو جھکا, اور جو بندہ نیچے سویا ہوا تھا اس کی باج کے اندر اس نے وہ کنڈی داخل کی اور پھر زور سے اس کو کھینچا, اور اس تیز دھار کنڈی کے ساتھ اس کی باج کو چیرتے چیرتے سر کے آخری حصے تک, گدی تک لے گیا. جب یہاں سے فارغ ہوا, اس کے ناک کے اس نتھنے کے اندر, دائیں نتھنے کے اندر اس کنڈی کو داخل کیا اور زور سے اس کو کھینچا, اور اس کے اس حصے کو چیرتے چیرتے سر کے اس حصے تک لے آیا. جب یہاں سے فارغ ہوا, اس کی جو آنکھ کا یہ سوراخ ہے, اس سوراخ کے اندر اس نے وہ تیز دھار لوہے کی کنڈی داخل کی, زور سے اس کو کھینچا اور اس کے اس حصے کو چیرتا ہوا, ادھیڑتا ہوا سر کے اس آخری حصے تک پہنچا. جب دائیں طرف سے فارغ ہو گیا, بائیں طرف سے وہی عمل دہرانا شروع کر دیا. پہلے اس کی باج کو چیرا, ناک کے نتھنے کو چیرا, اور پھر اس کی آنکھ کے اس سوراخ کے اندر کنڈی داخل کر کے اس کے ان تینوں مقامات کو چیرتا رہا. جب بائیں طرف سے فارغ ہوا, دائیں طرف واپس آیا, دائیں حصہ صحیح سلامت ہو چکا تھا,
اس نے اپنا یہ عمل دوبارہ نئے سرے سے دہرانا شروع کر دیا. جب دائیں سے فارغ ہوا پھر بائیں طرف آیا, اپنا یہ کام وہ مسلسل کر رہا تھا بغیر کسی وقفے. میں حیران ہوا. میں نے پھر ان دونوں سے پوچھا سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, ما ہذانی, یہ دونوں کون ہیں؟ جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے وہ کون ہے, اور جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے وہی جواب ملا. دونوں نے مجھے کہا انطلق انطلق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف آگے کو بڑھتے رہیے, آگے کو چلتے رہیے. فرماتے ہیں کہ جب تھوڑا سا ہم آگے گئے تو آگے جا کر ایک ایسی جگہ آئی جو تندور نما تھی. اس کا اوپر والا حصہ تانگ تھا اور نیچے والا حصہ اس کا کشادہ تھا, جس طرح تندور ہوتا ہے. اچانک اس میں سے سنا فَإِذَا فِيهِ لَاغَةٌ وَأَصْوَاتٌ, اس تندور نما گڑھے اور جگہ میں سے کچھ مردوں اور عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی. بڑی دردناک آوازیں سننے کو ملی. اچانک اس کے اندر جب جھانکا تو کیا دیکھا فَإِذَا فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاتٌ. جھانکنے پر پتا چلا اس تندور نما گڑھے اور جگہ کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں. بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا اور ان کے نیچے سے آگ دہک رہی تھی, اور آگ کا شعلہ جب جوش مارتا تھا تو اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی اس تندور نما جگہ کی تہ سے وہ مرد اور وہ عورتیں بلند ہو جاتے حتیٰ کہ اس کے اوپر والے حصے تک پہنچ جاتے. جب نیچے سے آگ تیز ہوتی ان کی کربناک چیخیں بھی بلند ہو جاتی. مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے پوچھا سبحان اللہ ما ہؤلاء, مجھے یہ تو بتاؤ یہ مرد کون ہیں, یہ عورتیں کون ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے پھر وہی جواب ملا. کیا؟ دونوں نے کہا انطلق انطلق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ خاموشی سے آگے کو بڑھیے, ہمارے ساتھ آگے چلیے. فرماتے ہیں جب تھوڑا سا اور آگے گئے تو ایک چوتھا عجیب منظر دیکھنے کو ملا. کیا دیکھتا ہوں کہ ہم ایک نہر کے اوپر آئے اور اس نہر کے اندر پانی کی جگہ پر خون تھا. پانی کی جگہ پر خون تھا, سرخ خون کی نہر بہ رہی ہے. اور کیا دیکھتا ہوں اس نہر کے اندر, اس خون کی نہر کے اندر ایک بندہ تیر رہا ہے, اس کے اندر تیر رہا ہے. اور پھر جب نہر کے کنارے پر نظر پڑی تو میں نے دیکھا ایک دوسرا بندہ نہر کے کنارے پر کھڑا ہے اور اپنے پاس اس نے بہت سارے پتھر جمع کر رکھے ہیں. اب یہ جو نہر کے اندر, خون کی نہر کے اندر جو تیر رہا تھا, جب تیرتے تیرتے وہ تھک جاتا تو کنارے کے اوپر اس آدمی کے پاس آتا جو کنارے پر کھڑا تھا, اور کنارے پر آ کر فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ, آپ فرماتے ہیں اپنا وہ منہ اس کے آگے کھول دیتا. اب یہ جو کنارے پر کھڑا تھا یہ اپنے پاس رکھے ہوئے پتھروں میں سے ایک پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھونس دیتا تھا. وہ پتھر منہ میں لے کر دوبارہ نہر کے اندر جاتا اور تیرنا شروع کر دیتا. جب پھر آتا منہ اپنا کھولتا, یہ ایک اور پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا. یہ سلسلہ چل رہا ہے بغیر کسی وقفے کے. وہ تیرتا ہے پھر آ کر منہ کھولتا ہے, یہ پتھر دیتا ہے, کوئی رکنے یا وقفے کا نام نہیں ہے. پھر میں حیران ہوا. میں نے پوچھا
کہ سبحان اللہ ما ہادانی، اللہ پاک ہے یہ دونوں بندے کون ہیں؟ جو خون کی نہر کے اندر تیر رہا ہے وہ کون ہے، اور جو اس کے منہ کے اندر پتھر ٹھونس رہا ہے وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں مجھے پھر وہی جواب ملا کہ آپ ہمارے ساتھ آگے چلیے، آگے بڑھیے۔ کہتے ہیں چلتے چلتے ہم ایک ایسے آدمی کے پاس آئے کہ اگر آپ اس بندے کو دیکھ لیں، اس کا چہرہ انتہائی خوف تھا، انتہائی بھیانک چہرے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا آپ بھیانک چہرہ تصور کر سکتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسی جیسا اس کا بھیانک چہرہ تھا، اور اس نے آگ جلائی ہوئی تھی، اور اس آگ کے ارد گرد یحشھا، اس آگ کو بھڑکا بھی رہا تھا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا، اور اس آگ کے ارد گرد وہ دوڑ رہا تھا، چکر کاٹ رہا تھا۔ اگر کہیں سے آگ ذرا سی بجھ جاتی، آپ فرماتے ہیں اس کو پھر بھڑکا دیتا تھا۔ میں نے پھر وہی سوال کیا کہ سبحان اللہ ما ہذا، یہ بندہ کون ہے اور یہ آگ کیوں جلا رہا ہے؟ مجھے کہتے ہیں وہی جواب ملا کہ آپ بس خاموشی کے ساتھ ہمارے ساتھ آگے چلیے۔ فرماتے ہیں جب تھوڑا سا آگے گئے تو ہم اچانک ایک ایسے باغیچے کے اندر داخل ہو گئے کہ جس کے اندر اندھیرا تھا، اور اس باغیچے کے اندر میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ اس بندے کا قد اتنا لمبا تھا، میں نے جتنی کوشش کی اس کا چہرہ دیکھنے کی میں نہیں دیکھ سکا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا حَوْلَهُ صِبْيَانٌ، اس لمبی قد والے آدمی کے ارد گرد بچے بیٹھے ہیں بہت سارے۔ میں نے وہی سوال کیا کہ یہ کون ہے اور یہ بچے کس کے ہیں؟ مجھے وہی جواب ملا کہ آپ کیا کریں ہمارے ساتھ آگے سے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو فرماتے ہیں ہم ایک اور باغیچے کے اندر آئے۔ اس کے اندر جب آئے تو مجھے دونوں نے کہا ارقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر کو چڑھیے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ہم ایک بہت بڑے درخت کے پاس آئے، بہت بڑے درخت کے پاس آئے، اور ان دونوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا کریں، اس درخت کے اوپر چڑھیں۔ جب فرماتے ہیں ہم اس درخت کے اوپر چڑھے تو کیا دیکھتا ہوں، درخت کے اوپر ایک بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور وہ جو شہر ہے اس کی تعمیر کوئی معمولی طریقے سے نہیں کی گئی تھی۔ فرمایا وہ شہر، اس کی تعمیر میں ایک اینٹ سونے کی دوسری چاندی کی لگی ہوئی۔ ہم اس شہر کے دروازے کے اوپر آئے، فاستفتحنا، ہم نے شہر کا دروازہ کھولنے کو کہا، ففتح لنا، آپ فرماتے ہیں دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو اس شہر کے اندر جب ہم داخل ہوئے، اچانک ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ جن کے جسم کا آدھا حصہ انتہائی خوبصورت تھا، اور ان کے جسم کا باقی آدھا حصہ انتہائی بدصورت تھا۔ پھر وہیں پر ایک نہر بہ رہی تھی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، انتہائی سفید تھا۔ فرماتے ہیں وہ جو آدھے جو بندے خوبصورت تھے اور آدھے بدصورت تھے، ان کو کہا گیا جاؤ اور سامنے جو نہر بہ رہی ہے اس کے اندر جا کر چھلانگ لگاؤ، اس میں سے غوطہ لگا کر آؤ۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے سامنے وہ بندے گئے، نہر کے اندر غوطہ لگایا، چھلانگ لگائی۔ جب نہر سے غوطہ لگا کر باہر نکلے، ان کا سارا جسم انتہائی خوبصورت بن چکا تھا۔ پھر ان دونوں نے مجھ سے کہا ارفع راسک، آپ ذرا اپنا سر تو، اور ایک روایت کے الفاظ ہے ارفع بصرک، آپ اپنی نگاہ تو اوپر اٹھائیے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا فِيهَا مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ،
فَإِذَا فِيهَا قَصَرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، آپ فرماتے ہیں جب نگاہ کو اوپر کیا میں نے دیکھا کہ ایک سفید بدلی کی طرح مجھے ایک انتہائی خوبصورت محل نظر آیا۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا ہاذا کا منزلوں کا، اے نبی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سامنے بدلی کی طرح ایک آپ کو سفید محل نظر آ رہا ہے وہ آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے، وہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے دونوں سے کہا بارک اللہ لکما، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، برکت دے، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ دونوں کہنے لگے اما الآن فلا، اگر آپ اب داخل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی اس بات کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آج کی رات فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، آج کی رات تمہارے ساتھ میں نے انتہائی عجیب و غریب منظر دیکھے ہیں۔ فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کیا تھا، وہ سب کیا تھا اور کیوں ہو رہا تھا، کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ آپ فرماتے ہیں وہ دونوں کہنے لگے اما انا سنخبرک، ہاں اگر یہ بات ہے تو ہم یہ ساری باتیں آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ترتیب تو آپ کو یاد ہوگی نا، ترتیب یاد ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے یا ان میں سے ایک کہنے لگا اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يثلب رأسه بالحجر، وہ پہلا شخص جس کے پاس آپ آئے تھے، آپ نے دیکھا تھا اس کے سر کو ایک بھاری پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ کہنے لگے کما فإنه الرجل كان يأخذ القرآن، وہ ایسا بندہ تھا جو قرآن پڑھتا تو تھا، قرآن سیکھتا تو تھا، قرآن حاصل تو کرتا تھا، فَيَرْفُزُهُ، قرآن سیکھ کر قرآن پڑھ کر اس کو ٹھکرا دیتا تھا۔ قرآن حاصل کرتا تھا، قرآن کو لیتا تھا، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا تھا، قرآن کو سیکھتا تھا، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی تھی فَيَرْفُزُهُ، اس کو چھوڑ دیتا تھا، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہی نہیں فرضی نماز سے سویا رہتا تھا، فرضی نماز سے سویا رہتا تھا۔ فرض نماز کے وقت بھی اس کو نیند پیاری ہوتی تھی، فرض نماز کے وقت بھی یہ اپنی نیند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْنَعُ بِهِ، ان دونوں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہی عمل کیا جائے گا، ما ترا، جو آپ نے دیکھا، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہو جاتا، جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہو جاتا، اس کے ساتھ یہی اس کے سر کو چلنے والا عمل، وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ جس کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے وہ بار بار اس عمل کو دہراتا رہے گا، کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ وہ کیا کرتا رہے گا؟ چلتا رہے گا۔ قصور کیا تھا؟ اس کے دو قصور تھے، جو دو جرم تھے اس کے۔ پہلا جرم قرآن اس نے پڑھا تھا لیکن اس کو چھوڑ دیا تھا، دوسرا جرم فرض نماز سے سویا رہتا تھا، فرض نماز سے سویا رہتا تھا۔ اور فرض نماز، اس کی اہمیت آپ کئی بار سن چکے ہیں۔ جو بندہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، صحیح ابن حبان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان پانچ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا جو اللہ نے مسلمان پر فرض کی ہے، تو آپ فرماتے ہیں 5 نمازوں کے اوپر پابندی نہ کرنے والا قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ نماز اس کے لیے روشنی اور نور کا کام نہیں دے گی، اور وَكَانَ
مع فرعون وہامان وقارون وابی بن خلف، اور وہ بندہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جو بندہ کیا کرتا ہے؟ ان 5 فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتا۔ یہ صرف ایک نمونہ ہے، وگرنہ بہت ساری ایسی حدیثیں۔ فرمایا وہ بندہ، اس کا جرم کیا تھا؟ جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا اس بھاری پتھر کے ساتھ، اور یہ بات بھی یاد رہے جو پتھر مار رہا تھا وہ فرشتہ تھا۔ کون تھا؟ فرشتہ تھا۔ تو فرشتہ کبھی رکے گا؟ وہ تو تھکتا بھی نہیں ہے، وہ تو تھکتا بھی نہیں۔ تو کہنے لگے پہلا آدمی وہی تھا۔ اور وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ، اور وہ دوسرا آدمی کہ جس کے پاس آپ آئے تھے، اور اس کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ ایک دوسرا آدمی ایک لوہے کی تیز دھار کنڈی لے کر اس کی ان باچوں کو، دائیں بائیں دونوں کو، ناک کے نتنوں کو، آنکھ کے سوراخوں کے اندر وہ کنڈی ڈال کر چیر رہا تھا اس کے سارے چہرے کے حصے کو۔ تو کہنے لگے وہ آدمی جس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا تھا، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ، وہ ایسا بندہ تھا جو صبح صبح گھر سے نکلتا تھا، فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ، جھوٹ بولتا تھا، ایسا زبردست جھوٹ بولتا تھا، فَكَانَتْ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، کہ اس کا جھوٹ شہروں تک پھیل جاتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سلوک وہ فرشتہ قیامت قائم ہونے تک یہی کرتا رہے گا۔ اس کی باچوں کو بھی چیرتا رہے گا، اس کے ناک کے نتنوں سے لے کر، اس کی آنکھ کے سوراخ سے لے کر اس سر کے آخری حصے تک سارے اس حصے کو چیرتا رہے گا۔ کون تھا یہ؟ جھوٹ بولنے والا۔ آج لمحہ فکریہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے جو اپریل فول مناتے ہیں۔ 1 اپریل کو جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غلط بیانی کرنی ہے، جھوٹ بول کر دوسروں کے ساتھ مذاق کرنا ہے، جھوٹ بول کر دوسروں کو پریشان کرنا ہے، جھوٹ بول کر دوسروں کو تنگ کرنا ہے۔ جھوٹ 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 1 اپریل کو جھوٹ بولنے والے مسلمان کے لیے اور کافروں کا دیا ہوا اپریل فول منانے والے کے لیے یہ انتہائی سخت لمحہ فکریہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے، کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ آج مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، وہ کاروبار کا میدان ہو، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، مسلمان جھوٹ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور الٹا اپنی ہم کیا کرتے ہیں؟ مجبوری ظاہر کرتے ہیں، مجبوری ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جو جھوٹ ہے یہ برائی کی طرف، گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جو گناہ اور برائی ہے یہ سیدھی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور مسلسل ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ آپ فرماتے حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، حتیٰ کہ اس کو اللہ کے ہاں کذاب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولنا اپنی عادت بنا لے، دفتر میں بھی جھوٹ، گھر میں بھی جھوٹ، اندر بھی جھوٹ، باہر بھی جھوٹ، عادت بنا لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
مسند احمد میں ہے، آپ فرماتے ہیں الا ان الصدق والبر فی الجنتی، لوگوں یاد رکھو سچائی اور نیکی یہ جنت میں جانے والی ہے۔ الا ان الکذب والفجور فی النار، لوگوں یہ بات بھی یاد رکھو کہ جھوٹ اور برائی یہ جہنم میں جانے والے، جھوٹ بولنے والا اور گناہ کرنے والا یہ جہنم میں جانے والے، جہنم کا ایندھن بننے والے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، مسند احمد ہی میں ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل الجنتی، مجھے کوئی جنت کا عمل تو بتائیے، ایسا عمل بتائیے جس کو کروں اللہ اس کی وجہ سے جنت دے دے۔ آپ نے فرمایا الصدق، جنت کا جو کام ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے وہ سچ بولنا ہے۔ وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَرًّا، جب انسان سچ بولتا ہے، اللہ کا بندہ جب سچ بولتا ہے، فرمایا برّا، وہ نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے۔ اور وَإِذَا بَرَّ آمَنَ، جب نیکی کے راستے پر چلتا ہے ایمان والا بنتا ہے۔ وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جب ایمان والا بنتا ہے اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس بندے نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل النار، جہنم کا کوئی کام مجھے بتا دیجئے تاکہ اس سے بھی کیا کروں، بچ سکوں۔ آپ نے فرمایا الکذب، جہنم کا جو کام ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اذا کذب، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کیا کرتا ہے، فجر، گناہ کرتا ہے۔ وَإِذَا فَجَرَ، اور جب گناہ کرتا ہے فرمایا یہ گناہ کافر، اس کو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ، اور آپ فرماتے ہیں جب کفر کرتا ہے تو جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جھوٹ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں البیعان بالخیار، دو لین دین کرنے والے بندے وہ اختیار کے اوپر ہیں، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے ان کو اختیار ہے کہ چاہے تو سودا واپس کر لیں یا اسی کے اوپر بات پکی کر لیں۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، آپ فرماتے ہیں دونوں بیچنے والا اور خریدنے والا اگر یہ دونوں سچ بولتے ہیں، وَبَيَّنَا، اور معاملے کو بالکل واضح کر دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان دونوں کے سودے کے اندر اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، لیکن لین دین کے اندر اگر ایک دوسرے سے کوئی بات چھپاتے ہیں، وَكَذَبَا، دونوں جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان دونوں کا جو سودا ہو رہا ہے اس کی برکت اللہ کی طرف سے مٹا دی جاتی ہے۔ جو سودا جھوٹ بول کر کیا جاتا ہے اس میں برکت، منافع نہیں ہوتا۔ جھوٹ کے اوپر یقین کر کے نفع کی امید رکھنے والا مسلمان آج اس بات کو کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ جھوٹ انتہائی خطرناک، جھوٹ بولنے والے کا انجام آپ نے سنا کیا ہو رہا تھا، اس کے ان حصوں کو لوہے کی کنڈی کے ساتھ چیرا جا رہا تھا۔ اور آج ایک مسلمان ہے، ایک کافر اس کو کہتا ہے، یہودی کہتا ہے، عیسائی سکھاتا ہے، ہندو یہ تعلیم دیتا ہے اپریل فول منانا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ یکم اپریل کو وہ کہتا ہے جھوٹ بول کر دوسروں کے ساتھ مذاق کرنا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپریل کے پہلے دن تم نے سارا دن جھوٹ بول کر گھر والوں کو، دوستوں کو، جاننے والوں کو، احباب کو، ان کو کیا کرنا ہے، پریشان کرنا ہے۔ مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے، پورا دن اپریل کا اس کبیرہ گناہ کے اندر مسلمان گزار دیتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ تو اپنی بیویوں کو طلاق بھی دیتے ہیں، صبح فون کیا طلاق دے دی، شام کو جب گھر میں بیوی رو رہی ہے کیا ہوا، کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا، پتہ نہیں آج اپریل فول ہے۔ تو ایسے بندے کی بیوی رہے گی، طلاق ہو گئی۔ اور پھر شام کو جب واپس آتے ہیں، صبح جھوٹ بولا کسی کو، وہ فلاں بندہ جو ہے نا فلاں ایکسیڈنٹ کے اندر مارا گیا، گھر والے بیچارے سارے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا اس کا، کہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا۔ شام کو جب آیا اس نے دانت نکالے، کیوں بھائی، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ یاد رکھیے مذاق کے اندر جھوٹ بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مسند احمد کی اور اسی طرح ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم، اس بندے کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، وہ بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جو بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، فیکذب، اپنی بات کے اندر، گفتگو کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ محفل کو گرمائے، مجلس کو سجائے، دوستوں کو خوش کرے، اپنے ساتھیوں کو ہنسائے۔ آپ نے فرمایا ویل لہ، اس کے لیے پھر تباہی ہے، ثم ویل لہ، آپ نے فرمایا اس کے لیے تیسری مرتبہ پھر ہلاکت، جو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ 3 بار آپ نے فرمایا اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ کیسی خوشی ہے، کیسا تہوار ہے کہ جس کو مسلمان منا لے، اللہ کی طرف سے تباہی اتر رہی، سارا دن اللہ کی طرف سے بربادی کا مستحق بنے۔ وہ کیسا کافروں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جس کی باتیں، جس کے نترے، جس کے آنکھ کی شیشے کو چیرا جا رہا ہے، وہ کون تھا؟ کہتے ہیں فَكَانَ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ، صبح گھر سے نکلتا تھا، فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ، کوئی نہ کوئی جھوٹی موٹی بات سوچ کر نکلتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، 1 میٹر گرما گرم جھوٹ بولتا تھا، ایسا زبردست جھوٹ بولتا تھا کہ اس کا جھوٹ جو ہے نا اتنا مشہور ہوتا کہ وہ کہاں تک پہنچ جاتا؟ دوسرے شہروں تک بھی پہنچ جاتا۔ جھوٹ کا اتنا یہ ایکسپرٹ تھا، ماہر تھا۔ اس کے ساتھ یہ حشر کب تک اور ہوتا رہے گا؟ کہنے لگے فَيُصْنَعُ بِهِ مَا تَرَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو آپ نے اس کی وہ حالت کیفیت دیکھی تھی، اس کے ساتھ وہی حال کیا جاتا رہے گا۔ کب تک؟ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ اور پھر بتا دوں، جو یہ کام کرنے والا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ فرشتہ۔ فرشتے کبھی تھکتے نہ، تھکتے ہیں نہ رکتے، نہ تھکتے ہیں نہ رکتے۔ اسی طرح ان دونوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ تیسرا منظر جو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک تندور نما گڑھا تھا، اور اس تندور نما گڑھے کے اندر کچھ مرد اور کچھ عورتیں تھیں جو بغیر کپڑوں کے تھے، بالکل برہنہ حالت کے اندر تھے، اور جن کی چیخیں اور آوازیں آپ نے سنی تھی۔ ان کے نیچے سے آگ دہک رہی تھی۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو اس کی شدت کی وجہ سے وہ اوپر تک آ جاتے، جب آگ ٹھنڈی ہوتی وہ پھر نیچے گر جاتے۔ تو کہنے لگے فَإِنَّهُمُ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِي، وہ ایسے مرد اور ایسی عورتیں تھیں جو دنیا کے اندر زنا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے؟ زنا کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، حرام کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت کا دن قائم نہ ہو جائے۔ زنا، بدکاری، بے حیائی، فحاشی کو پسند کرنے والے، ان کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کی انتہائی بھیانک چیخیں میں نے اپنے کانوں سے سنی، انتہائی سخت عذاب ان کو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، تندور کے اندر اگر کسی کو ڈال دیا جائے کیا حشر ہوگا اس کا؟ تندور کے اندر کپڑے اتار کر ڈال دیا جائے کیا حشر ہوگا اس کا؟ اور وہ جو تندور تھا کوئی عام ہمارے تندوروں کی طرح نہیں تھا، وہ جہنم کی آگ کا تندور تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے جہنم سے اور اس کی آگ سے۔ فرمایا فَإِنَّهُمُ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِي، وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے درمیان فحاشی اور بے حیائی، زنا اور بدکاری کی باتیں پھیل جائیں، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر دنیا میں بھی ہے، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے گھر کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں محمرن وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، کیا بات ہے، آپ گھبرائے ہوئے، گھبراہٹ کے شکار ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. عرب و عرب کے لوگوں کے لیے عرب کے لیے تباہی اور بربادی ہے اس فتنہ کی وجہ سے، قد اقترب، جو فتنہ ان کے قریب آ چکا ہے، جو فتنہ اور شر ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اس فتنے اور شر کی وجہ سے ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے چہرہ سرخ ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، میرے گھر کے اندر داخل ہوئے. پھر آپ نے فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه. آپ نے فرمایا آج کے دن یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے آپ نے فرمایا اتنا سوراخ ہو گیا ہے. کتنا؟ اتنا. راوی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا مبارک اور اپنی شہادت والی انگلی کا حلقہ بنا کر دکھایا. آپ نے فرمایا اے زینب یاجوج ماجوج کی دیوار کے اندر اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اتنا آج سوراخ ہو چکا ہے، اتنا آج سوراخ ہو چکا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج ماجوج کی دیوار کے اندر اتنا سوراخ ہو گیا، آپ گھبرا اٹھے، اور آج کچھ مسلمان کہتے ہیں یہ یاجوج ماجوج ہے کچھ نہیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، جو بھی اللہ کے عذاب آتے رہے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سوراخ آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج کی دیوار کے اندر ہو گیا ہے آج، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرائے ہوئے. فرماتی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اگرچہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، نیک لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود کیا ہم برباد ہو جائیں گے، ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہلاک ہو جاؤ گے تم. کب؟ فرمایا اذا کثر الخبث، جب زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، جب زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی اگرچہ تمہارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ کیے بغیر تمہیں برباد کر دے گا، اسی دنیا کے اندر تمہیں ہلاک کر دے گا. اذا کثر الخبث، جب زنا بدکاری فحاشی عریانی بے حیائی زیادہ ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، اللہ ہلاک کر دے گا اس کو. یہ تو دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ نے سنا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا، جب زنا اور سود یہ دو بیماریاں کسی بستی اور بستی والوں کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں، عام ہو جاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو ایسی بستی اور شہر کے رہنے والے لوگ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر اتار لیتے ہیں، اللہ کے عذاب کو خود دعوت دیتے ہیں. ایسی بستی کے رہنے والے جس بستی کے اندر زنا بھی عام ہو وہاں پر سود بھی عام ہو، وہ خود دعوت دیتے ہیں اللہ کے عذاب. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دونوں مجھ سے کہنے لگے آپ نے جو چوتھا منظر دیکھا تھا، آپ ایک نہر کے اوپر آئے تھے، وہ نہر خون کی تھی، اس کے اندر آپ نے ایک آدمی کو دیکھا تھا تیرتے ہوئے، اور وہ تیرتے تیرتے کنارے پر جب آتا دوسرا ایک آدمی کھڑا تھا، یہ تیرنے والا اپنا منہ کھولتا، وہ باہر کھڑا ہوا اس کے منہ کے اندر کیا کرتا تھا؟ پتھر ٹھونس دیتا تھا. تو کہنے لگے فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وہ دنیا کے اندر سود کھانے والا تھا، دنیا کے اندر سود کھانے والا تھا. تو آج اس کے ساتھ جس طرح وہ دنیا کے اندر لوگوں کا خون چوستا تھا، اللہ نے بھی اس کو کیا ہے آج خون کی نہر کے اندر ڈال دیا. اور
جس طرح وہ لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر کے ان کا مال ہڑپ کرتا تھا، کھاتا تھا، تو آج اللہ نے اس کے لیے بندوبست کیا ہے کہ اس کو کیا ہے، وہ فرشتہ پتھر دے رہا ہے، اب یہ کھا۔ تو وہ کون تھا جو خون کی نہر کے اندر تیر رہا تھا، پتھر اپنے پیٹ کے اندر لے رہا تھا، کون تھا؟ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وہ سود خور تھا، سود خور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اے ایمان والو اگر ہمارے کہنے کے باوجود بھی تم نے سود کو نہ چھوڑا، سود کے معاملات کو ترک نہ کیا، سود کے لین دین کو نہ چھوڑا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ نہ کیا، سود کی حرمت کا پتہ لگ جانے کے بعد بھی، ہمارے روک دینے کے باوجود بھی، فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ جو سود کی حرمت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی سود نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کا ایک قول نقل کیا ہے اسی آیت کی تفسیر کے اندر، فرماتے ہیں کہ یقال لہو یوم القیامت، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا خذ سلاح کا، یہ اپنا ہتھیار اور اسلحہ پکڑ اور اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود نہیں چھوڑا روکنے کے باوجود بھی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سنو۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو اسلحہ پکڑا دے گا، ہتھیار پکڑا دے گا، کیا آج میرے ساتھ کیا کر، جنگ کر۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابواب الربا 72 حوبا، سود کے آپ نے فرمایا 72 گناہ ہیں، سود کے 72 دروازے ہیں، 72 درجے ہیں یا 72 گناہ ہیں۔ ادناہ، ان 72 میں سے جو سود کا ادنا اور کم ترین گناہ ہے وہ ایسے کالذی یأتی امہ فی الاسلام، اس کی طرح ہے جو بندہ اسلام کی حالت میں اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ سود کے 72 گناہ ہیں، ادنا ترین گناہ ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ ایک دوسری روایت میں نکاح کرے، اور یہاں پر ہے یأتی امہ فی الاسلام، جیسے ایک بدبخت مسلمان ہو کر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ ادنا ترین جو گناہ ہے سود کا اتنا ہے۔ اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربن، سود کا ایک درہم، سود کا ایک درہم، ایک دینار، ایک روپیہ، ریال، پیسہ، یأکلہ الرجل، جسے بندہ کھا لیتا ہے، وہو یعلم، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ سود کا ہے، سود کے لین دین سے کمایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد عند اللہ من 36 زنیۃ، سود کا ایک درہم جو بندہ جان بوجھ کر کھا لیتا ہے، اللہ کے نزدیک ایک درہم سود کے کھانے کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے، 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے، 36 بار زنا کرنے سے بھی آپ فرماتے ہیں زیادہ ہے اللہ کے نزدیک ایک درہم سود کا جو بندہ جان بوجھ کر کھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا دیگر جو انجام ہے وہ بھی آپ نے سنا کہ کیا ہو رہا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ان دونوں نے بتایا کہ اگلا جو آدمی آپ نے دیکھا تھا انتہائی بدصورت اور انتہائی بھیانک چہرے والا، کہنے لگے فَإِنَّهُ مَالِكٌ، جو انتہائی خوفناک چہرے والا تھا وہ مالک فرشتہ تھا، خازن جہنم، جو جہنم کا چوکیدار اور دربان ہے، جہنم کا جو چوکیدار مالک ہے وہ وہی فرشتہ تھا جس کو آپ نے دیکھا تھا، انتہائی سخت چہرے والا اور انتہائی بھیانک اور خوفناک چہرے والا۔ تو جب جہنم کا چوکیدار اتنا سخت ہے، اندر کی کیا حالت ہوگی؟ جب جہنم کا چوکیدار اتنا خوفناک اس کا چہرہ ہے تو اندر کیا کیفیت ہو؟ اللہ معاف کرے، اس سے بھی کہیں گنا زیادہ انتہائی خوفناک صورتحال ہوگی جہنم کے اندر عذاب کی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو فرمایا، پوچھا ان سے، آپ نے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میکائیل ہنستا نہیں، میکائیل جو فرشتہ ہے وہ ہنستا نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جبریل نے جواب دیا، ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے اللہ نے جہنم پیدا کی ہے میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ جب سے اللہ نے جہنم پیدا کی ہے میکائیل نے اسی دن سے ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اتنا سخت عذاب ہے جہنم کہ جس کو دیکھ کر ایک فرشتہ، حالانکہ فرشتوں کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے، ایک فرشتے کی ہنسی بھی نہیں نکلتی، اتنا سخت عذاب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوگوں تمہاری یہ جو آگ ہے، آگ جو تم جلاتے ہو، یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 حصے کا یہ تناسب رکھتی ہے، 70واں حصہ ہے اس کا۔ جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ کہنے لگے صحابہ، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے 69 درجے زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ، ہمیں تو یہی کافی ہے، ہمیں تو یہی کافی ہے، تو اس کا کیا بنے گا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا فضلت علیہا ب69 جزءا، یہ جو جہنم کی آگ ہے 69 درجے اس کو دنیا کی آگ کے اوپر اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ کلہن مثل حرھا، ان میں سے ہر حصہ وہ ایسے گرم ہے جیسے دنیا کی آگ گرم ہوتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں نے لمبی قد والے آدمی کو دیکھا تھا، ان دونوں نے مجھے کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جو بچے ہیں، ہر وہ بچہ ہے جو فطرت کے اوپر پیدا ہوا، بلوغت سے پہلے پیدا ہوا۔ اور پہلا باغ جو آپ نے دیکھا تھا وہ عام مومنین کا باغ ہے، اور اب جس باغ کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس شہر کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں، فدار الشہداء، تو یہ شہداء کا گھر ہے، یہ شہداء کا گھر ہے۔ اور جو لوگ آپ نے دیکھے تھے کہ ان کا آدھا حصہ انتہائی خوبصورت، دوسرا آدھا انتہائی بدصورت تھا، تو کہتے ہیں وہ ایسے آدمی تھے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر نیکیاں بھی کی تھی، برائیاں بھی کی تھی، تو جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ پھر ان کو حکم دیا گیا کہ اس نہر کے اندر، جنت کی نہر کے اندر کیا کرو، تم جا کر کودو، غوطہ لگاؤ، چھلانگ لگاؤ۔ جب وہ اس کے اندر چھلانگ لگائیں گے وہ سارے کے سارے خوبصورت بن جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر کہنے لگے وہ دونوں، کہنے لگے ان میں سے ایک کہنے لگا انا جبریل وہذا میکائیل، وہ جو دو آدمی تھے ان میں سے آپ نے فرمایا، ایک کہنے لگا میں جبریل ہوں اور یہ کون ہے؟ میکائیل۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے جو تم نے گھر دکھایا تھا، میرا جو گھر دکھایا تھا جنت کے اندر انتہائی بلند، جو میرا محل دکھایا تھا، مجھے اس کے اندر جانے دو، داخل ہونے دو۔ تو کہنے لگے انہو باقی لک عمر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، لم تستکملہ، جو عمر کا حصہ آپ نے ابھی پورا نہیں کیا، فلم استکملت، اگر دنیاوی زندگی کا آپ کا وہ عمر کا حصہ پورا ہو چکا ہوتا، اتیت منزلہ کا، ہم آپ کو آپ کے محل میں جانے کی اجازت دے دیتے، لیکن ابھی کیونکہ آپ کا وہ حصہ باقی ہے عمر کا جو دنیا کے اندر آپ نے گزارنا ہے، اس لیے ابھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ آپ کو اپنے محل کے اندر داخل ہونے دیں۔ تو محترم دوستو، آج کافروں کے کہنے پر، یہودیوں اور عیسائیوں کی رہنمائی کے اوپر، آج ہم مسلمان یہ جو ساری چیزیں جن کا انجام آپ کے سامنے اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، ان ساری چیزوں کو آج مسلمان کرتے ہیں۔ کافر کہتا ہے اپریل فول بنا لو، مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے،
اور کافر کہتا ہے کہ یہ سود ٹھیک ہے اور اسی طرح سے نفع ہے، پرافٹ ہے. یہودی عیسائی نے اس کو پرافٹ کا نام دیا، مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح کتنے ہی ایسے مسائل ہیں، بلکہ اکثر ہی ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اندر آج مسلمان کافروں کی پیروی کرنے کے اندر فخر محسوس کرتا ہے. تو آج اسی کفار کی اسی پیروی کی روشنی میں آج مسلمان جب 1 اپریل کا دن ہوتا ہے، 1 اپریل کا دن ہوتا ہے، مسلمان اپریل فول کے نام پر یہودیوں عیسائیوں کے کہنے پر جھوٹ بولتا ہے، اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب بڑی جرأت کے ساتھ اور پورے دن کے اندر کرتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، ہم جانتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے، اس کے باوجود کافر ہمیں کہتے جھوٹ بولو، ہم بول دیتے ہیں. کافر ہمیں کہتے فلاں کام کر دو، ہم کر دیتے ہیں. تو دوستو آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور اس کام کے کرنے کے کیا نقصان ہیں جو کافر میں بتا رہا ہے. اگر وہ کام صحیح ہے، دین اور اسلام کی روشنی میں کس حد تک صحیح ہے. آج اس بات کی انتہائی سخت ضرورت ہے، مگر نہ یاد رکھیے اگر ہم مسلمان اسی طرح کی غفلت کا شکار رہے، انجام پھر یہی ہونے والا ہے جو آپ کے سامنے بیان ہے. اگر اسی سستی اور کوتاہی کا شکار رہے، کفار جو کہتے رہے ہم کرتے گئے، یاد رکھیے اس کا عذاب کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب انتہائی سخت ہے. یہ کافر تو چاہتے ہیں ہم انہیں کی طرح کافر بن جائیں. پھر یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں بے حیائی عام ہے، اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں، روشن خیالی کے نام پر ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں برائی عام کرنے کی. تو ہم کیا ان کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہیں؟ ہرگز نہیں. ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے جو یقیناً دین حق ہے، برحق ہے اور وہ سچ ہے. اس نے ہمیں ان چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں دی. بلکہ جو بندہ اس قسم کے کام کرتا ہے، سود خوری ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے اور اسی طرح سے بدکاری ہے، اس قسم کے جو بندہ کام کرتا ہے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی اور پھر آخرت میں تو انتہائی سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس قسم کے جتنے گناہوں کے اندر بھی آج اگر ہم مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اگر ہم ان سے محفوظ ہیں اللہ سے مزید دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان سے اور دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلاتا رہے اور اللہ گمراہی کے راستے سے ہمیشہ ہمیں بچاتا رہے، جب تک زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور جب موت آئے ایمان کی حالت میں عقیدہ توحید کے اوپر موت آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد